کتابوں میں لکھا کہ جب رسول نے فتح مکہ ہوا، جب رسول نے مکہ کو فتح کیا تو رسالت مآب اپنے پورے لشکر کے جاہ و جلال کے ساتھ مکہ میں پہنچتے ہیں۔ تو اس منظر کو تو اہل سنت کتابوں نے بھی لکھا ہے کہ جب رسول پہنچ گئے تو جناب رسالت مآب نے حضرت بلال سے کہا بلال کعبہ کی چھت پہ جا اور کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے۔ حضرت بلال کعبہ کی چھت پہ آئے، چھت پہ کھڑے ہو کے نبی کا یہ سچا سچا عاشق کبھی دائیں دیکھ رہا تھا، کبھی بائیں دیکھ رہا تھا، کبھی اوپر دیکھ رہا تھا، کبھی نیچے دیکھ رہا تھا۔ رسالت مآب نے کہا بلال کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ حضرت بلال نے کہا مولا اگر زمین پہ میں اذان دیتا تھا تو چہرہ کعبے کی طرف کرتا تھا، بھیج تو نے کعبے کی چھت میں دیا ہے، اب مجھے بتا مجھے چہرہ کدھر کرنا ہے؟ کیا زمین کی طرف جھک کے چہرہ کر کے اذان دو؟ رسالت مآب کے جملے سننے کی تعمیر نہ ہو، میں اپنی گردن کا لہو دوں گا۔ رسول مسکرا کے فرماتے بلال پریشان کیوں ہوتا ہے؟ مجمع میں ڈھونڈ علی کہاں ہے، مجمع میں ڈھونڈ علی کہاں ہے، جدھر علی کھڑا ہے ادھر اپنا چہرہ کرو، اذان دینی شروع کر دے۔ صحابہ نے نبی کے قدموں میں بیٹھ کے کہا یا رسول اللہ چہرہ تو کعبے کی طرف ہوتا ہے، تو نے علی کی طرف رخ کیوں کروایا؟ نبی نے وہی پہ حدیث کہہ دی یا علی انت مثل الکعبہ، اے علی تو میری امت میں کعبے کی مثال ہے۔ مخدوم ناظر جانی کتنا بدبخت ہے وہ نمازی جس کی نماز ہے اور کعبہ ہے ہی نہیں، نماز ہے کعبے کی وجہ سے۔ اللہم صلی علی محمد متوجہ صاحبان ہے کہ آئے بھی اپنے ہی گھر میں گئے بھی اپنے ہی گھر سے۔ کسی بندے کے پاس اللہ کو راضی کرنے کا سوائے علی کے کوئی طریقہ نہیں۔ ایک لمحے کے لیے پچاتی زمیندار مجمع یہ سوچے کہ وہ اللہ جو ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا، وہ اللہ وہ سیدھا ہم تک نہیں آیا، وہ ان کے ذریعے سے آیا۔ جب وہ ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا تو وہ ہماری نمازیں ان کے بغیر کیسے قبول کر رہا ہے؟ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں؟ بڑی سادہ سی بات ہے، اس میں کوئی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اگر اس اللہ نے آنا ہوتا تو وہ اللہ سیدھا ہم تک آ جاتا، وہ سیدھا نہیں آیا، بلکہ نبی کی زندگی میں ایک چند بندوں نے پریکٹیکل کر کے دیکھ لیا تھا، عملی طور پہ انہوں نے دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم بغیر نبی کے نماز پڑھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھنے کے لیے عبداللہ کے یتیم کے پاس جاتے ہیں، اس کے پیچھے جا کے نماز پڑھیں تو پہلو میں وہ غلام کھڑا ہوتا ہے جسے ہم گھر میں اپنے اونٹ کے پاس بھی نہیں بیٹھنے دیتے، وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے۔ نہیں ہم اپنی مسجد بناتے ہیں۔ بابا جی راتوں رات مسجد بنی، لینٹر سیمنٹ کا زمانہ نہیں تھا، انہوں نے راتوں رات کھجوروں کے پتے اوپر ڈالے، کھجوروں کے پلر کھڑے کیے، ایک رات میں بندوں نے مسجد تیار کر دی نبی کے بغیر، جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ راتوں رات یہ مسجد بنی ہے، ایک رات میں یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے جسے قرآن میں مسجد زرار کہا گیا ہے۔ بندے اکٹھے ہو کے اس مسجد میں بیٹھ کے انہوں نے کہا بغیر نبی کے ہم نے اللہ راضی کرنا ہے، اتنے سجدے کریں گے، اتنی عبادتیں کریں گے، اتنا روئیں گے اللہ کے آگے کہ جبریل جو قرآن کی آیت لے کے وہاں جاتا ہے وہ پہلے یہاں آیا کرے گا، جو اللہ کا حکم ادھر دیتا ہے وہ اللہ کا حکم ادھر آیا کرے گا۔ پوری رات بندے اس مسجد میں اللہ کو سجدے کرتے رہے، اللہ اکبر کی صدائیں دیتے رہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ صبح کو جبریل کے پروں کی سلسلہٹ محمد کے قدموں میں محسوس ہوئی۔ جبریل نے کہا خدا بادل ہدیہ درود و سلام کہتا ہے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے، اس مسجد کو گرا بھی جلا بھی، گرا بھی جلا بھی، گرا بھی جلا بھی۔ نبی نے کہا جبریل اللہ سے کہا مجھے نہیں مانتے تجھے تو مانتے ہیں۔ جبریل کہہ رہا وہ کہہ رہا ہے میں لعنت کرتا ہوں اس عبادت پہ جس میں میں ہوں اور تو نہ ہو، مجھے وہ عبادت چاہیے ہی نہیں جس میں بندے مجھے راضی کریں۔ اور یہ طے شدہ قانون ہے کہ عبادت ذاتی سوچ کا نام نہیں۔ تھوڑا میرے ساتھ ہوں ہاں کیجئے گا، فجر کی نماز کی واجب رکھتے کتنی ہے؟ بندہ عشق میں آ کے تیسری پڑھے،
ہو جائے گی. سورت بھی لمبی پڑے اور روئے بھی تو نہیں ہوگی، کیونکہ دو تھی تو اطاعت تھی، تیسری پڑھی تو بغاوت ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ سجدوں کی کثرت سے راضی نہیں ہوتا. اب جس بندے کو رمضان کی راتوں میں بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آنی تو اللہ کرے اسے ذی الحج میں جا کے یہ باتیں سمجھ میں آئیں. پوری رات مسجد میں رک کے سجدے کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، 14 کی اطاعت سے اللہ راضی ہوتا. ان کی اطاعت ہے تو پھر اللہ راضی ہے. بغیر ان کی اطاعت کے خدا کسی سجدے کو قبول ہی نہیں کرتا، بے شک جتنا مرضی وزنی سجدہ ہو. زمیندار طبقے کے لیے میں مثال بھی سادہ دے دیتا ہوں، بڑی سادہ مثال دینے لگا. مرغی حلال ہے یا حرام؟ حلال. اگر تکبیر نہ پڑھی جائے تو ابھی تو آپ نے حلال کہا تھا، مرغی بھی وہی، تو اب حرام کیوں ہو گئی؟ شرط کیا ہے؟ تکبیر. اس سے سادی مثال میرے پاس کوئی نہیں ہے. جس طرح بغیر تکبیر کے حلال مرغی حرام ہو جاتی ہے، بغیر علی کی ولایت کے حلال عبادت حرام ہو جاتی ہے. لمبے سجدے کرنے سے، زیادہ سجدے کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا. اللہ راضی ہوتا ہے ان کی اطاعت کے ساتھ، اللہ راضی ہوتا ہے ان کی ولایت کے ساتھ. ان کی محبت میں سانسیں بھی لو تو عبادت. اگر اللہ نے نمازوں کی کثرت کی وجہ سے بندے راضی کرنے ہوتے نا تو سجدوں کی کثرت تھی ابلیس کے پاس، عبادت کی کثرت. کتنی عبادت تھی اس کے پاس؟ اگر آپ میری بات پہ یقین کریں تو چلے میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں. حیات القلوب علامہ مجلسی علیہ رحمہ 6.5 لاکھ سال عبادت کی تھی ابلیس. 6.5 لاکھ نوری سال عبادت کی. جن تھا، عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں آ کے بیٹھ گیا، اور بیٹھا بھی اگلی صف میں جا کے. جن تھا، فرشتوں میں بیٹھ گیا. آج بندے بابا ناصر شاہ جی ہم بھی ایک سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ اگر فلاں فلاں بندہ برا تھا تو وہ نبی کے دور میں نبی کے پاس بیٹھتے تھے، نبی کو نہیں پتا تھا کہ وہ بندے ٹھیک نہیں، انہوں نے میری اولاد کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا. تو نبی نے جب انہیں کچھ نہیں کہا تو تم شیعہ کون ہوتے ان پہ لعنت کرنے والے؟ اس بندے سے میں سوال کروں، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کرنا، اس نے فرشتوں میں کیوں بٹھایا؟ کیا تیرا علم اللہ کے علم سے بھی زیادہ ہے؟ خدا کو خبر نہیں تھی کہ اس نے سجدہ نہیں کرنا؟ پتا تھا، پھر اس نے کیوں فرشتوں میں بٹھایا؟ آپ چپ رہیں یا بول پڑے، قانون قدرت ہی ہے. لعنتی معصوموں میں بھی بیٹھا ہو، لعنتی ہو. قریب بیٹھنے سے، صحبت کی وجہ سے فطرتیں نہیں بدلتی. اگر صحبت کی وجہ سے بدلتی ہوتی تو ابلیس فرشتوں میں بیٹھا تھا. فرشتے تھے، ابلیس تھا. صحبت سے کوئی اثر نہیں ہوا، اور خدا نے بھی محفل سے نہیں اٹھایا. اگر بندے مجھ سے پوچھے کہ تو دلیل دے کیوں نہیں اٹھایا، اللہ کا قانون ہے نجاست جب تک ظاہر نہ ہو اسے پاک کرنے کا حکم نہیں. دلیل دے دیتے، خون نجس ہے، جسم کے اندر ہے، لیڈروں کی صورت میں نماز پڑھو ہو جائے گی. ایک قطرہ بھی باہر آیا، اب شریعت کہتی پہلے اسے پاک کرا. اب مولوی سے پوچھو کہ اندر بھی تو یہی تھا، وہ کہتے تب اندر تھا، اب باہر آ گیا. نجاست چھپی رہے تو کچھ نہیں ہوتا، ظاہر ہو جائے تو پاک کرنی پڑتی. ابلیس نجاست چھپا کے فرشتوں میں بیٹھا رہا، خدا نے کچھ نہیں کہا. اس نے ظاہر کی، خدا نے نکال دیا. بندے نجاست چھپا کے نبی کے قریب بیٹھے رہے، نبی نے کچھ نہیں کیا. انہوں نے ظاہر کی، نبی نے بازو پکڑ کے حجرے سے نکال دیا. اب ابلیس فرشتوں میں بیٹھا، اور فرشتوں میں بیٹھ کے قصور اس کا کیا تھا
کیا اس نے یہ کہا تھا کہ میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا؟ نہیں، وہ سجدہ کرنے کے لیے تیار تھا، بلکہ میں جملہ تبدیل کروں تو جملہ ایسے بنے گا کہ ابلیس کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا۔ افطار سے پہلے والی مجلس اوکھی ہوتی ہے، دوپہر والی نہیں اوکھی ہوتی۔ بے شک اب روزے دار بیٹھے ہیں، ابلیس نے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، باوجود اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں تجھے سجدہ نہیں کرتا، اس نے کہا تجھے کروں گا، اس سے نہیں کروں گا۔ تو خدا نے کیا کہا؟ چل ٹھیک ہے تو مجھے کر، اسے رہنے دے۔ خدا نے کہا نہیں، فخرج لعنت الی یوم الدین، تجھے ابھی نکلنا پڑے گا، اور اب تیرے سارے سجدے میں نے لعنت میں بدل دیے۔ جتنی لمبی عبادتیں کی تھی اتنی زیادہ لعنت ہو گئی۔ میرے علی ولی اللہ کے منکروں سے درخواست ہے کہ نمازیں تھوڑی پڑھا کریں، کیونکہ حجت کو چھوڑ کے جتنی نمازیں پڑھو اتنی ہی لعنت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کی 6.5 لاکھ سال کی عبادت خدا نے لمحوں میں لعنت میں تبدیل کر دی۔ لعنت میں تبدیل کر کے خدا نے کہا نکل جا میرے دربار سے، اب تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے۔ آؤ ماہ سیام ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے خدا سے سوال کرتے ہیں، میرے مالک اس نے تجھے سجدہ کرنے کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے انکار کیا تھا آدم کا، میرے مالک یہ تجھے سجدہ کرنے کے لیے تیار تھا، اس کے پاس بہت زیادہ عبادت ہی ہو سکتا ہے، یہ تھوڑی دیر کے بعد تیری بارگاہ میں واپس آتا، تجھے معافی کی درخواست کرتا، تجھے معاف کرنا پڑ جاتا، کیونکہ تو نے کہا ہے کہ میں غفار الذنوب ہوں، میں ستار العیوب ہوں، میں گناہ معاف کرتا ہوں۔ میرے مالک تو نے ابلیس کے لیے کوئی معافی کا دروازہ کیوں نہیں کھلا چھوڑا؟ خدا نے کہا اس لیے کھلا نہیں چھوڑا کہ حجت بھی پہلی تھی، منکر بھی پہلا تھا، حجت بھی پہلی تھی، منکر بھی پہلا تھا۔ اگر میں ابلیس کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیتا، کل کو بڑے بڑے حجت کے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے کہ تو نے اسے بھی معاف کیا تھا، تو ہمیں بھی معاف کر دے۔ میں اس کی نماز لعنت بنا کے اس کے گلے میں ڈال کے